یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبری پابندیوں کو 40 دن ہو گئے ہیں۔ وادی میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، دکانیں، کاروبار اور تعلیمی ادارے مکمل بند ہیں۔ گھروں میں قید کشمیری کھانے پینے کی اشیاء کو ترس گئے۔ نئی دلی میں سینکڑوں طلبہ نے بھارتی حکومت کی طرف سے دفعہ 370 کی منسوخی اور کشمیر کے مسلسل فوجی محاصرے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طلبہ نے نئی دلی کے جنتر منتر میں کشمیر کے موجودہ ابتر حالات کی عکاسی کرنے والا ایک ڈھانچہ تعمیر کیا جس کی شکل جیل خانے جیسی تھی اور وہاں احتجاج کیا گیا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے اور کشمیریوں کی نسل کشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اہل کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج مظفر آباد میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی اور مظالم کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اہل کشمیر سے یکجہتی کا اظہار کر کے اس عزم کا ادا کریں گے کہ پاکستان اہل کشمیر کے ساتھ حق خودارادیت تک کھڑا رہے گا۔ امریکی سینیٹرز کے ایک گروپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال اور امن کے لیے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد بھارت پر مسلسل غیر ملکی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ، جنیوا میں مختلف ممالک، چین، یورپی یونین، امریکہ، ایران، ترکی اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک نے مودی حکومت سے فوری طور پر مقبوضہ وادی میں کرفیو کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اب تبصرہ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آج کرفیو کا 40واں دن ہے۔ ہر طرف بھارتی ظالم فوج کا ظلم و ستم دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے خلاف غم و غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان اہل کشمیر کا کیس بہتر انداز میں لڑ رہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے 42ویں اجلاس سے خطاب غیر ملکی سفراء، اپنے ہم منصبوں اور عالمی ذرائع ابلاغ کے ساتھ گفتگو کے دوران مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے مزید کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو بھاری تعداد میں لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور 58 کے قریب ملکوں نے اس کے ساتھ آمادگی کا اظہار کیا۔ یورپین یونین نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ پہلی مرتبہ سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا تذکرہ کر رہی ہے، تو یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے۔ اگر نریندر مودی کو اتنا حوصلہ ہے کہ وہ آ جائیں اور سری نگر میں اس قسم کا ایک جلسہ لگائیں اور دیکھیں کہ کشمیری کیا ان کے اقدامات کو سراہتے ہیں یا پاکستان کے نقطہ نظر کو اپناتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پھر بات کی ہے کہ وہ تو تیار ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ خطے کے امن اور استحکام میں رکاوٹ کون ہے؟ ہندوستان۔ مجھے ان حالات میں کوئی دو طرفہ نشست سود مند دکھائی نہیں دے رہی۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، ہم بتانا چاہیں گے کہ کتنی خطرناک سوچ ہے اور اس سوچ کے اثرات جو ہیں اس خطے تک محدود نہیں رہیں گے۔